بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معتکفین، معزز حاضرین، قرآن مجید میں یوں تو اکثر مقامات پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، مگر بعض صورتیں بطور خاص ایسی ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ بھرپور طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ ان کی بعثت کے حالات درج ہیں، ان کے تبلیغ کے اور دعوت کے حالات اور واقعات کا ذکر ہے، ان کے زمانوں کی مشکلات کا ذکر ہے، ان کی قوموں کی طرف سے جو مخالفتیں اور مزاحمتیں ان کے خلاف ہوئیں ان کا ذکر ہے، باطل طاقتوں نے حق کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے جو سازشیں کیں ان کا ذکر ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کی ایسے حالات میں صبر اور استقامت کا بیان ہے، ان کی مبارک سیرتوں کے مختلف گوشوں کا بیان ہے۔ الغرض کئی صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ بھرپور طریقے سے اور ہمہ جہت ذکر ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پوری کائنات انسانی میں بطور انسان بہترین نمونہ سیرت اور کردار کا، بہترین نمونہ سیرت و کردار کا بطور انسان ساری کائنات انسانی میں اگر ہو سکتا ہے تو وہ نبی کی ذات میں ہوتا ہے۔ کس ذات میں ہوتا ہے؟ نبی کی ذات۔ لہٰذا اگر ہم اپنی دلوں میں یہ آرزو کریں کہ ہماری سیرت اور کردار کو فکری، نظریاتی، عملی، اخلاقی، روحانی، تحریکی، کسی بھی اعتبار سے کمال نصیب ہو، اگر ہم اپنی انسانی زندگی میں کمال کے آرزو مند ہوں تو انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگیوں سے بہتر کوئی نمونہ حصول کمال کا نہیں ہوتا، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں یہ وہ نمونہ ہائے کمال ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت منصب نبوت کی خاطر خود جن کو تیار فرماتا، چونکہ انہیں اللہ پاک نبوت کا منصب سونپتا، ان کے ذمے نبوت اور رسالت کی بڑی اونچی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ان کی شخصیتوں کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرتوں کو، ان کے فکر کو، سوچ کو، عمل کو، اخلاق کو، زندگی کے ہر گوشے کو اللہ پاک خود اس منصب کے تقاضوں کے مطابق تیار فرماتا ہے، اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں اور سیرتوں کے جو حسن ہیں اور جتنی خوبصورتیاں ہیں
وہ ساری خوبصورتیاں مل جائیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی خوبصورتی بنتی، اور ان تمام انبیاء کی سیرتوں کے حسن مل جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا حسن بنتا ہے۔ مگر ان ساری سیرتوں کے حسن یکجا ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک میں، مگر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ وہ حسن سارے مل کر بھی جب حضور علیہ السلام کی سیرت پاک بنتے ہیں تو ان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی فوقیت پھر بھی اس طرح ہے جیسے باقی مہینے کی راتوں کے چاند پر 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے۔ چاند ہر رات چاند ہوتا ہے، چاند ہر رات چاند ہوتا ہے، مگر پہلی رات کا بھی چاند ہوتا ہے، دوسری رات کا بھی، تیسری کا بھی، 10ویں کا بھی، 11ویں 12ویں کا بھی، پھر 17 کا بھی، 18 کا، 25 کا، مہینے کے آخری راتوں کا بھی چاند ہوتا ہے۔ چاند ہر رات چاند ہوتا ہے، مگر 14ویں رات کے چاند کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی یہ فوقیت اور فضیلت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ اور آپ کے نمونہ حیات کی باقی انبیاء علیہ السلام پر۔ مگر باریک بینی سے سمجھنے کے لیے، اور یوں سمجھیں کہ حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تفصیل کے طور پر باقی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں اور سیرتوں کا بیان قرآن میں، تو چاہیں تو سارے انبیاء کی مبارک سیرتوں کا بیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی شرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ متن ہے، اور تمام انبیاء کا اور رسول اعظام کی سیرتیں اور زندگیاں اس مبارک متن کی شروع ہیں، شرح ہیں، تفصیلات ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں اور سیرتیں اگر تفصیلات ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ان تمام تفصیلات کا جامع خلاصہ ہے۔ جیسے عطر نکل آتا ہے نا کسی چیز کا، کیا عطر، پوری چیز کا مرکز نچوڑ نکل آتا ہے۔ گلاب کا عرق ہے، گلاب کا عرق ہے، بوتلیں بھری ہوئی آپ کے پاس ہوتی ہیں، کینوں کے کین بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہے تو وہ بھی گلاب کا عرق، مگر اتنی سی شیشی ہوتی ہے جو مرکز عطر ہوتا ہے، سینٹ گلاب کا، تو دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے کنسنٹریشن کا۔ یوں سمجھیں کہ اگر تمام انبیاء علیہ السلام کی مبارک سیرتیں تفصیلات ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حیات مبارکہ ان تفصیلات کا خلاصہ ہے، جامع خلاصہ ہے، عطر ہے۔ تو یہ دونوں کی نسبت ہے آپس میں، دونوں کی ان تفصیلات کا اجمال ہے، یا اس متن کی وہ شرح ہے۔ تو کچھ صورتیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خاص طور پہ آیا ہے، ان میں سورہ مریم بھی ہے، یہ 16ویں پارے میں شروع ہوتی، پھر سورہ طٰہٰ ہے، سورہ انبیاء ہے، اسی طرح سورۃ النمل میں بھی ہے، سورۃ القصص میں بھی ہے، سورۃ الشعراء میں بھی ہے، ویسے سورہ ہود میں بھی ہے، بہت سی صورتیں جن کو آپ اگر ذوق و شوق سے پڑھا کریں تو پہلی بات جو میں ابتدا میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ صورتوں کے نام تو میں نے بتا دیے، اس طرح اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک نصاب کی صورت میں یا ایک نشاندہی آؤٹ لائن کی صورت میں ان کے نام آپ کو فراہم کر سکتے ہیں، کسی وقت کر دیں گے۔ تو ایسی صورتوں کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے جو میں نے سمجھایا، خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر بطور خاص ڈوب کر کیا کریں، یوں کہ گویا اور آپ آیات مبارکہ کے آئینے میں ان انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔
جھلک دیکھ رہے ہیں۔ ان کی پوری حیات مبارکہ کا جو ایک سفر ہے وہ آیات طیبہ کے آئینے میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جھلک نظر آ رہی، اور پھر نہ صرف دیکھیں بلکہ اس طرح ڈوب جائیں کہ جس جس مقام کو دیکھیں سمجھیں اس مقام کا پھر جو عطر ہو، نچوڑ، اس کو اپنی زندگی اور سیرت کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہماری زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، اور ہماری زندگیاں اگر ہم چاہیں اور اللہ پاک کی توفیق ہمیں نصیب ہو جائے تو سیر انبیاء کے رنگوں میں رنگی جا سکتی، اور اس سے بہتر رنگ کسی سیرت کا نہیں ہوگا، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کا رنگ اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ کیا؟ اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم سورہ مریم کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی، جس میں اللہ پاک نے کاف، ہا، یا، عین، صاد، ان 5 حروف کو بیان کیا۔ یہ حروف رحمت ہیں، چونکہ ان کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر آیا۔ اب میں آیت کریمہ پڑھوں گا، اس کا ترجمہ مفہوماً بیان کروں گا، تاکہ یعنی زیادہ وقت نہ لگے، لفظی ترجمے کی بجائے مفہوماً ترجمہ بیان کروں گا، اور اس کے اندر جو وصف، جو صفت بیان ہوئی ہے کسی اللہ کے برگزیدہ نبی کی اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندے کی، جو خلق بیان ہوا ہے یا ان کے کسی عمل کا تذکرہ ہے یا کسی خوبی کا بیان ہے، اس کی نشاندہی کروں گا، اور ضرورت حسب ضرورت جس قدر مطلوب ہوگی اس کی تفصیل، اس کی وضاحت وہ انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی رحمت کا بیان ہے، آپ کے رب کی رحمت کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا پر فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں 2 صفتوں کا بیان ہے۔ کتنی صفتوں کا؟ ایک تو ذکر رحمت ہے، ذکر رحمت ربک، ذکر رحمت ہے، اور دوسرا عبدہ زکریا، زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، ان کا مزار حلب میں ہے، ملک شام میں، اللہ کے نبی ہیں، مگر یہاں ذکر ان کا نبی کے عنوان سے نہیں کیا، بندے کے عنوان سے کیا ہے۔ یوں نہیں فرمایا اللہ آپ کے رب کی رحمت کا بیان ہے جو اس نے اپنے نبی زکریا پر کی، یوں نہیں فرمایا، زیادہ بلکہ فرمایا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ تو دوسرا وصف ذکر عبدیت ہے، بندگی کا ذکر۔ اللہ کا بندہ زکریا علیہ السلام، تو یہاں سیدنا زکریا علیہ السلام کی دوسری خوبی کا بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کریں، ہیں تو نبی، کئی خوبیاں، کئی صفتیں ہیں، مگر پہلا ذکر سیدنا زکریا علیہ السلام کا اللہ پاک نے اس آیت میں، یعنی اس صورت میں جو پہلا ذکر کیا، کس خوبی سے کیا؟ اللہ فرما رہا ہے وہ میرا بندہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی بندگی ہوگی، کیسی، ہائے ہائے ہائے، کیسی بندگی ہوگی جس کو اللہ پاک خود فرما رہا ہے زکریا کون؟ میرا بندہ تھا۔ انہوں نے اللہ کا بندہ بن کے دکھایا تھا نا، اللہ کا بندہ بن کے دکھایا تھا، تو بندگی ان کی زندگی میں بولتی تھی،
دکھائی دیتی تھی، اور اس طرح دکھائی دیتی تھی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے میرا بندہ زکریا۔ اب ہمارے اندر بندگی کا وہ تصور ہی نہیں رہا، بندگی کا وہ تصور نہیں رہا۔ ہم بندگی کیا سمجھتے ہیں؟ 5 وقت نماز، 5 وقت کی نماز ہی ہماری بندگی۔ اور اگر کسی کو 1-2 زائد نفلی نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ بڑی بندگی ہے میری۔ کچھ 7-4 تسبیحات بھی دن میں پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ الحمدللہ بڑی بندگی ہو گئی۔ ہم نے بندگی صرف عبادت کا، تسبیح کا نام رکھا ہے، نہیں۔ اور اس کے برعکس حقیقت کیا ہے کہ بندگی پوری زندگی ہے۔ بولیے، بندگی پوری زندگی ہے۔ اگر ساری زندگی اللہ کی منشا کے تابع ہو جائے، اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے، اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے پوری زندگی، تو ساری کی ساری زندگی بندگی بن جاتی، ساری کی ساری زندگی بندگی بن جاتی۔ اور جو لوگ اپنی ساری زندگی کو بندگی بنا لیتے ہیں، ان کی بندگی کا ذکر اللہ کرتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے۔ بڑے بڑے لوگوں کا ذکر اللہ پاک نے اس نسبت سے کیا ہے۔ تو بہت بڑی خوبی اور صفت یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے اپنی زندگی میں بندگی کا تعلق استوار کریں۔ کیا استوار کریں؟ اور یہ تعلق ایسا استوار کریں کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی بندگی بن جائے۔ ہماری توجہ اس پہلو پر کم ہے، اور یہ کم ہے یا نہیں؟ جی، پوری زندگی بندگی بن جائے۔ اس کے بعد، اور یہ جو میں نے پہلے 4 دروازوں کا ذکر کیا، اللہ کے ذکر کے 4 دروازے، دماغ کا دروازہ، دل کا دروازہ، زبان کا دروازہ اور عمل کا دروازہ، اللہ کے ذکر کا۔ تو یہ اگر 4 دروازے اللہ کی یاد کے کھل جائیں تو لا محالہ پوری زندگی اللہ کی بندگی بن جائے گی۔ گویا بندگی اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کے تابع ہے۔ جب آنکھ بھی آپ کے خلاف ہو گئی، کان بھی خلاف ہو گئے، ناک بھی خلاف ہو گیا، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، جب جسم کے سارے اعضاء خلاف ہو گئے اور آپ کے خلاف گواہی دینے لگ گئے، تو اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ یہ اعضاء میں نہیں ہے، یہ جسم میں نہیں ہوں۔ جواب تو اس کے اندر خود موجود ہے کہ میں جو اس جسم کو سمجھے ہوئے ہوں، اب یہ موضوع پھر آپ نے بدل دیا، یہ میں جو یہ سمجھا ہوا ہوں کہ یہ جسم ہی میں ہے اور اسی کو پال رہا ہوں، اسی کو آرام دینے پہ لگا ہوا ہوں کہ میں یہ ہوں، اسی کو کھلا رہا ہوں کہ میں یہ ہوں، اسی کو سنوار رہا ہوں کہ میں، تو ہم تو اسی جسم کو میں سمجھے ہوئے ہیں۔ اور حدیث نے بتا دیا یہ ہے میں، یہ تو تیری میں کے غیر ہیں، سارے شریک پال رکھے ہیں تم نے، یہ تو سارے غیر ہیں، یہ تو سارے غیر ہیں، انہوں نے تو آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہ بن جانا ہے، تو ان کو میں سمجھے ہوئے، اپنا بنائے ہوئے، یہ تو غیر ہیں۔ تو جب میں کون ہے اس کی سمجھ اسی وقت آ جائے گی جب اس جسم کے غیر ہونے کی سمجھ آ جائے گی۔ جب یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ یہ جسم اور اعضاء میں نہیں غیر ہیں، تو باقی جو بچ جائے گا وہ میں رہ جائے گا۔ جسم کی نفی کر لیں گے، یہ غیر ہو گئے، باقی جو بچ جائے گا وہ میں بن جائے گی۔ اب میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک اچھی میں ہے اور ایک بری میں ہے۔ تو بری میں جو ہے وہ تو میں ہے، بری میں کو تو مارنے کی ضرورت ہے، بری میں کو تو مارنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ نے اس جسم کو اور اعضاء کو غیر سمجھ لیا، بری میں مر گئی۔ جب یہ آپ نے جسم کو، اعضاء کو غیر سمجھ لیا اور ذکر کے 4 دروازے کھول لیے اور ان کو تابع کر لیا اللہ کے ذکر اور اطاعت کے، تو بری میں تو جو میں کرتی ہے نا، وہ میں تو مر گئی۔ اب ایک اور میں رہ گئی، وہ جو اللہ میں فنا ہونا چاہتی، وہ میں ہے جو نہیں رہنا چاہتی، جو رہنا چاہتی ہے وہ بری میں ہے، اس کو مٹا دو۔ جو رہنا چاہتی ہے اسی کو ختم کر دو،
جو نہیں رہنا چاہتی اسے پیدا کر، جو چاہتی ہے میں رہوں، میں پلوں، میں بڑی ہوں، جو میں اپنا تشخص اور اپنا رہنا چاہتی ہے، برقرار رہنا چاہتی ہے، اس کو ختم کر دو۔ وہ مروائے گی، وہی گواہ بن جائے گی، وہ مروائے گی۔ اور ایک میں وہ ہے جو کہتی ہے کہ بقول غالب نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ وہ ایک میں اندر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ ہائے میں کیوں ہوئی، ہائے 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 میں کیوں ہوئی، میں نہ ہوتی تو جدائی نہ ہوتی۔ یہ میں ہی نہ ہوتی تو جدائی نہ ہوتی، یہ میرے ہونے نے مجھے جدا کر دیا۔ میں بنی تو پردے آ گئے، میں بنی تو دیدار رہ گئے، میں بنی تو وصال جاتے رہے، میں بنی تو قربتیں، میں بنی تو قربتیں جاتی رہی، میں بنی تو اس کی صحبتیں جاتی رہی، میں بنی تو اس میں فنا ہونے کی لذتیں جاتی رہی۔ وہی میں چیخ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کہہ رہی ہے بندے خدا کے لیے مجھے تو ختم کر تاکہ اس سے مل جاؤں، جا کر جہاں سے جدا کی گئی ہوں، جہاں سے دور بھیجی گئی ہوں، پھر وہاں چلی جاؤں۔ مجھ کو وطن سے دور لا کے مار ڈالا گیا، وہ میں مرنا چاہتی ہوں، وہ میں، اور اصل میں وہ ہے، اصل میں وہ ہے۔ اس میں کے کئی چہرے ہیں، یعنی کئی رخ ہیں، کئی رخ ہیں۔ اس کا ایک رخ روح ہے، وہ میں کبھی روح کے، وہ میں کیا ہے یا کون ہے، وہ کبھی روح کے جلوے میں نظر آتی، کبھی قلب دل کے جلوے میں نظر آتی وہ میں، کبھی روح کے جلوے میں نظر آتی، کبھی وہ بھی ایک پردہ اٹھتا ہے تو خفی ایک مقام ہے اس میں نظر آتی، اور ایک وہ پردہ اٹھتا ہے تو اخفا ایک مقام ہے وہ اس میں نظر آتی۔ بھئی یہ جو پردے ہیں مختلف جو اٹھتے چلے جاتے ہیں تو وہ میں نکھلتی چلی جاتی ہے، اور جو میں مقام اخفا پہ جا کے نکھرتی ہے، مقام اخفا پر، وہ حقیقی میں ہے جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کی معرفت جس کو ہو جائے اس کو رب کی معرفت ہو جائے، اس کو بولیے رب کی معرفت ہو جاتی۔ عرض یہ کر رہا تھا عبدہ زکریا کہ ہمیں بندہ بن جانا چاہیے۔ کیا ہم بندہ بننے کی کوشش میں نہیں ہیں، مولا بننے کی کوشش میں۔ ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ بندگی سے نکل جائیں، کبریائی مل جائے، بندے نہ رہیں، مولا بن جائیں، رب ہو جائیں، خدا ہو جائیں۔ شعوری طور پر نہ صحیح مگر لا شعوری طور پہ ہم اسی سمت لگے ہوئے، اسی سمت لگے ہوئے۔ ہماری مرضی کے خلاف جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو ہم آگ کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہوتا کون ہے میری مرضی کے خلاف کرنے والا؟ یہ ہوتا کون ہے مجھے نہ کرنے والا؟ بولیے، آگ کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو بھڑکتی ہے آگ، یہی ہمارے اندر کبریائی کی آرزو کی آگ ہے۔ کیا؟ کبریائی کی آرزو کی آگ ہے۔ کبریائی کا جو بت ہے، کبریائی کا وہ آرزو اور خواہش پوری نہ ہو، آرزو اور خواہش پوری نہ ہو تو تب اور ابھرتا ہے، تب ابھرتا ہے۔ اور بندگی کا جو وجود ہے، بندگی کا شعلہ، وہ آرزو اور دنیا کی تمنا پوری، اس میں وہ آرزو اور کبریائی کا جو بت ہے، کبریائی کا جو بت ہے وہ پورا، وہ آرزو جو کرے پوری ہو، جو کرے پوری ہو، جو کرے پوری ہو، تو وہ ہر بات جو دل میں آئے پوری ہوتی چلی جائے تو وہ پلتی ہے، وہ پلتی ہے، کبریائی کی آرزو پلتی ہے۔ اور بندگی کی آرزو اس کے برعکس ہے، خواہشیں تمنائیں پوری نہ ہوں بلکہ ٹوٹ جائیں تو بندگی پلتی ہے۔
تمنائیں دنیا کی آسیں امیدیں ٹوٹتی جائیں نا تو بندگی پلتی ہے، تو بندگی شکستگی سے پلتی ہے۔ بندگی، علامہ اقبال نے کہا ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ کیوں کہ متاع درد و سوزے بے بہا ہے آرزو مندی۔ یہ جو درد و سوز بے بہا ہے، آرزو پوری ہو تو درد و سوز پیدا ہوتا ہے، یا آرزو ٹوٹے ہو تو درد و سوز؟ آرزو کے پورا ہونے سے درد و سوز پیدا ہوتا ہے، یا آرزو کے ٹوٹ جانے سے؟ بولیے نا۔ دنیا میں جو ہماری امیدوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، ہماری امیدوں کے جو دنیا میں جال بچھے ہوئے ہیں، یہ امیدیں پوری ہوتی جائیں تو درد و سوز پیدا ہوتا ہے، یا امیدیں دنیا سے ٹوٹتی جائیں تو درد و سوز پیدا ہوتا ہے؟ دنیا سے امیدیں جوں جوں ٹوٹتی ہیں تو درد و سوز کی آگ بھڑکتی، تو درد و سوز کی آگ بھڑکتی ہے، اور بندگی درد و سوز کی آگ پر پکتی ہے، بندگی درد و سوز کی آگ پر پکتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے نا درد و سوز والی، جس میں غیر سے نسبت، غیر سے امیدیں ٹوٹتی جائیں اور صرف اس کی طرف امیدیں لگتی جائیں، یہ درد و سوز اور شکستگی کی جو کیفیت ہے، اس سے کی جو تپش آگ ابھرتی ہے، وہ بندگی کو پکاتی ہے، بندگی کو جواں کرتی ہے۔ یہ راستہ ہے بندگی کا، اس بندگی میں عاجزی ہے، ہمیں عاجزی پیدا کرنی چاہیے۔ اس بندگی میں تواضع ہے، ہمیں تواضع پیدا کرنی چاہیے۔ اس بندگی میں اللہ پر امید ہے، دنیا پر امید نہیں، ہمیں یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ اولیاء کرام نے بیان کیا، یعنی غصہ، جب انسان غصے میں آ کے بھڑک اٹھتا ہے، فرمایا غصہ بھی تکبر کی شاخ ہے۔ غصہ، بولیے، تکبر کی شاخ ہے، اور تکبر کبریائی کی عارض ہے، تکبر کبریائی کی عارض ہے۔ اور بندگی کی ساری کیفیتیں اس کے برعکس۔